دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 104 104۔ ان دونوں نے بکھلا کر ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کی رائفلیں شانوں سے جھولتی رہ گئی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کانتا سے کہا، انہیں کور کروا کر یہ ہلنے کی کوشش مت کریں تو انہیں گولی مارنے میں بھی ایک لمحہ ضائع نہ کرنا اگر یہ تھوڑی سی بھی حرکت کرے۔ یہ کہہ کر میں سب مشین لے کر ان کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ میں نے بہت اطمینان سے ان کی رائفلیں شانوں سے اتاری اور باری باری دونوں رائفلوں کے سرے پکڑ کے گھٹنے پہ مار کے توڑ دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی حیرت تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے ان دونوں کی تلاشی لی، مگر ان کے پاس سوائے رائفلوں کے کچھ اور نہیں تھا۔ ٹارچ آف کر دو اور ہمارے ساتھ چلو، میں نے انہیں درست لہجے میں کہا۔ تمہارے زخم کا کیا حال ہے کامران؟ کانتا نے پوچھا۔ میں اس دوران اپنے زخم کو بھول ہی گیا تھا۔ خون بہنا بند ہو گیا تھا، ورنہ خون جس رفتار سے بہہ رہا تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آسانی سے نہیں رکے گا۔ اس میں بھی شاید بابا کی جڑی بوٹیوں کا کمال تھا۔ میں نے جواب دیا، میرا زخم اب تکلیف نہیں دے رہا، خون بہنا بھی بند ہو چکا ہے۔ پھر میں ان دونوں سے گھرا کر بولا، تم لوگوں نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ آپ ہمیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک گڑ گڑا کر بولا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو دادا اور رام دیال یہاں لائے تھے اور تم چلے آئے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں تم ایک لڑکی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ دادا نے ہم سب سے یہ کہا تھا کہ کنور صاحب کی بھتیجی کا سراغ مل گیا ہے، اسے اب تک ڈاکوؤں نے یرغمال بنا رکھا تھا، ہم اس کو چھڑانے جا رہے ہیں۔ میں نے اچانک اس کے منہ پر تھپڑ جاڑ دیا، وہ لڑکھڑا کر گر گیا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہوا ہے، اس وقت بھی جھوٹ بولتے ہو؟ میں ڈپٹ کر بولا، مگر میری آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ دور تک جاتی۔ مرتے وقت تو بہت زیادہ گناہ گار آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، معلوم ہوتا کہ تم نے زندگی میں کبھی سچ بولا ہی نہیں۔ یہ وہی شخص تھا جو اب تک کنور صاحب اور کانتا سمیت ان کے پرکھوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ تھپڑ کھا کے وہ زمین پر گرا تھا تو دوبارہ اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے اس کی گردن پر پیر رکھ دیا اور دوسرے آدمی کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ تم بتاؤ کہ تم لوگ کانتا کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، مرنا تو ویسے بھی ہے، آپ سے بچ گیا تو کنور صاحب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا کانتا کی تلاش میں آنے والا ہر آدمی کنور صاحب کے ہاتھوں میں مارا جائے گا؟ میں گھما پھرا کر بات اپنے مطلب پر لے آیا۔ کنور صاحب بھلا کتنے آدمیوں کی جان لیں گے؟ کیا وہ تم دونوں کے ساتھ ساتھ رام دیال اور دادا کی جان بھی لے لیں گے؟ میں نے سنا تھا کہ رام دیال مارا گیا ہے، اب باقی 6 ہی آدمی تو رہ گئے ہیں، دادا گنیش، مجو، راجا اور ہم دونوں۔ رام دیال تو خیر مارا گیا۔ میں نے پوچھا، تم دونوں ہمارے سامنے ہو، بقیہ 4 آدمیوں کے حلیے بتاؤ۔ میں اصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ دادا کے ساتھ ساتھ اور کون میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے جو حلیے بتائے ان سے ان بات کی تصدیق ہوگی کہ دادا کے ساتھ جو آدمی مرا تھا وہ گنیش تھا۔ گویا اب وہاں صرف 2 دشمن باقی رہ گئے تھے۔ بقیہ دونوں سے نمٹنا میرے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے لوگ نے ہم پر حلہ بول دیا ہے۔ اب تم لوگ ایک بات بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رام دیال کی موت کا تو تمہیں پتہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے دادا اور گنیش بھی مارے جا چکے ہیں، اب باقی بچے تم 4۔ ہماری جان لے کر تمہیں کیا ملے گا؟ جو آدمی میرا تھپڑ کھا کے زمین پر گرا تھا وہ گڑ گڑا کر بولا،
میں صرف ایک شرط پر تم دونوں کو زندہ چھوڑوں گا کہ تم اپنے دونوں ساتھیوں کو آواز دے کر یہاں بلاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دونوں ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نیچے گرے ہوئے شخص نے لڑکھڑا کر کہا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں زندہ بچیں گے تو تمہیں کچھ کہیں گے، میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ تو کیا آپ ان دونوں کو بھی مار دیں گے؟ گرے ہوئے شخص نے سہم کر پوچھا۔ ہاں، تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ وہ دونوں بھی تو ہمیں مارنے ہی آئے تھے۔ پھر میں نے اس کی گردن سے اپنا پاؤں ہٹا لیا اور اسے کھڑے ہونے کو کہا۔ اصل میں تو ساری قتل و غارت گری اور غریبوں پر ظلم کنور صاحب کے لیے رام دیال، گنیش اور دادا کرتے تھے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان تینوں کو آپ نے ٹھکانے لگا دیا۔ اب ہمیں راجا اور منجو کو معاف کر دیں۔ مجھے مشورہ مت دو، میں نے اسے بری طرح چڑک دیا۔ راجا اور منجو کو بلاؤ۔ اس دوران میں کانتا اور میں درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئے۔ راجا، منجو، اس کی شخص کی بلند آواز نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ میں بہت محتاط انداز میں ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے کانتا سے کہا وہ ان دونوں پر نظر رکھے اور اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کریں تو انہیں بے دریغ گولی مار دے۔ کانتا ان دونوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ منجو، راجا، اس شخص نے ایک مرتبہ پھر پکارا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کوئی بلند آواز میں چیخا۔ کیا بات ہے؟ کیا وہ دونوں مل گئے؟ وہ دونوں تو نہیں ملے، مگر دادا زخمی ہو گیا ہے، جلدی آؤ، اس نے میری ہدایت پر کہا۔ تم ہو کس طرف؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ٹارچ سے اشارہ کرو۔ اس کی بجائے میں نے ٹارچ نکال کر 2-3 مرتبہ آف اور آن کی، پھر جھپٹ کے ان دونوں کو درختوں کے پیچھے گھسیٹ لیا۔ وہ دونوں بہت زیادہ سہمے ہوئے تھے۔ یا تو وہ اس میدان میں بالکل نئے تھے یا پھر ہمیں بے وقوف بنا رہے تھے۔ اب تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا۔ ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہ نکلا تو تمہارے منہ سے نہ نکل تو مشین گن کا پورا برسٹ تمہارے جسموں میں ہوگا۔ ذرا بھی حرکت کی، میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ پھر بمشکل 2 منٹ بعد ہی چاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی اور چند گز کے فاصلے پر مجھے 2 ہولیے نظر آئے۔ یقینی طور پر وہ راجا اور منجو تھے۔ کہاں تم لوگ؟ آنے والوں میں سے کوئی بلند آواز میں بولا۔ دادا کہاں ہے؟ اس طرف چلے آؤ، میری ہدایت پر قیدیوں میں سے ایک بولا۔ بار بار ٹارچ جلانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح وہ لوگ بھی چکنا ہو سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کی آواز وہ دونوں بلا جھجک وہاں چلے آئے۔ ان دونوں کے پاس بھی رائفلیں تھیں اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ ان کے ہاتھوں میں تھی۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ بھڑک کر فائر کر سکتے تھے۔ ہم لوگ اس طرف ہیں، منجو، قیدی پھر میری ہدایت پر بولا۔ وہ دونوں رائفلیں تانے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ میں نے کانتا کو پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ تم ہر حال میں دونوں قیدیوں پر نظر رکھنا۔ میری ہدایت کے عین مطابق وہ بالکل چوکس بیٹھی تھی اور اچانک فائر کرنے کو بھی تیار تھی۔ منجو اور راجا جو ہی ہمارے نزدیک آئے، میں اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور ان میں سے ایک کی رائفل پر ہاتھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی دائیں کلائی پر زوردار کک رسید کر دی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ کیا ہو رہا ہے منجو؟ اس نے منجو سے پوچھا۔ منجو بیچارہ کیا جواب دیتا، وہ تو خود میری آہنی گرفت میں تھا، مگر وہ آدمی خاصا جیدار اور طاقتور تھا۔ اس کی رائفل میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھی تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح رائفل مجھ سے چھین لے۔ اس کے ساتھی نے اسے منجو کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ راجا تھا۔ مجھے راجا کی طرف سے بھی فکر تھی اور دوبارہ رائفل جھاڑیوں میں سے اٹھا سکتا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے میں اس سے رائفل چھین لی۔ وہ شاید خود کو بہت بڑا سورما سمجھتا تھا۔ اس نے اچھل کر میرے چہرے پر کک مارنے کی کوشش کی۔ وہ کراٹے کی شدھ بدھ سے ناواقف تھا۔ یہی صرف ہیرو بننے کا چکر تھا اور وہی اسے لے ڈوبا۔ جوابی طور پر میں نے یکے بعد دیگرے اسٹریٹ اور راؤنڈ کک اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ وہ گرنے کے بجائے اچھل کر اپنے ساتھی پر جا پڑا۔ وہ دوبارہ اٹھ کر اپنی رائفل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری کک کی ضرب سے وہ اتنی دور جا گرے گا۔ مجھے اب بہت محتاط ہو کر
ہاتھ پاؤں چلانے کی ضرورت تھی، کیونکہ بابا کی پلائی ہوئی جڑی بوٹیوں نے میرے جسم میں گویا بجلی سی مار دی تھی۔ میں نے دوسرے آدمی کا گریبان پکڑا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ میں ہمیشہ بے گناہوں کے قتل سے گریز کرتا تھا، مگر جو آدمی مجھ پر پہلے حملہ کر دے اسے میں کبھی معاف بھی نہیں کرتا تھا۔ بقیہ دونوں آدمی سہمے ہوئے تھے اور ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے ذبح ہونے سے پہلے بکری کسائی کو دیکھتی ہے۔ تم نے وچن دیا تھا کہ ہمیں قتل نہیں کرو گے۔ ان میں سے ایک تھوک نکل کر بولا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے تم سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہو۔ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا، مگر ایک شرط پر میں تم لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، تمہاری گاڑیاں کہاں ہیں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی یہاں سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں کھڑی ہے، ان میں سے ایک جلدی سے بولا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کی گاڑی کی بجائے اپنی جیپ استعمال کریں، کانتا نے کہا۔ پھر وہ میرے نزدیک آ کر آہستہ سے بولی، ان لوگوں کو چھوڑنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ یہاں سے سیدھے چاچا جی کے پاس پہنچیں گے اور ہمارے متعلق بتا دیں گے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں اگر انہیں چھوڑ دیتا تو وہ سیدھے قمر صاحب کے پاس جاتے اور اسے بتا دیتے کہ کانتا اس وقت فلاں علاقے میں موجود ہے۔ پھر اس کے آدمی اس علاقے کے چپے چپے میں ہمیں تلاش کرتے پھرتے۔ ہماری طرف سے آپ بے پرواہ رہیں، ان میں سے ایک بولا۔ ہم کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے شاید کانتا کی سرگوشی بھی سن لی تھی۔ اول تو اب ہم خود بھی کنور صاحب کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ وہ رام دیال اور دادا کا غصہ ہم پر اتاریں گے اور اس کی بجائے ہم مارے جائیں گے۔ میں اتنا بڑا رسک لینے کا عادی نہیں تھا، مگر سوال تو زندگیوں کا تھا۔ پھر مجھے شخص کے لہجے میں سچائی کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کو زندہ چھوڑ دوں گا۔ کانتا کا کہنا مناسب تھا کہ ہم اپنی جیپ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے، ان کی گاڑی تو پہچانی جاتی۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جیپ ان لوگوں نے کہاں کھڑی کی ہے۔ آپ کی جیپ وہیں موجود ہے جہاں آپ نے کھڑی کی تھی۔